کہ چھپا تھا؟ ظاہر پانی کی طرح ظاہر تھا کہ پوشیدہ پانی کی طرح پوشیدہ تھا؟ جو مسائل کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرح ظاہر موجود ہو اور ظاہر پانی کی طرح حل ہو جاتے ہوں، کتاب و سنت میں لکھے ہوں، صراحتاً مذکور ہو، وہاں پہ وہ واضح طور سے حل ہوتے ہیں، لکھا ہوا ہو، ایسے مسائل کو کہتے ہیں مسائل منصوصہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مسائل منصوصہ۔ کتاب و سنت کو کہتے ہیں نص۔ جو نص کے اندر لکھا ہو اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ۔ جیسے مکھی کا مسئلہ۔ کس کا مسئلہ؟ مکھی کا۔ یہ مکھی کا مسئلہ کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرح ظاہر تھا، منصوص تھا، حل ہو گیا۔ کیسے حل ہوا پتا؟ یہ حل ہوا صراحتاً۔ یہ مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ واضح طور پر، کلیئر، صراحتاً حل ہو گیا۔ مکھی کا مسئلہ کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرح ظاہر تھا، منصوص تھا، صراحتاً حل ہو گیا۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ ہمارے پیالے میں ہمیشہ مکھی ہی گرتی کہ مچھر بھی گر جاتا؟ مچھر گرتا؟ مچھر گرے تو کیا؟ مسئلہ لکھا نہیں ہے، ظاہر پانی کی طرح ظاہر نہیں ہے، تو کیا نہیں ہے؟ ہے تو کیا ہے پھر؟ وہ پوشیدہ پانی کی طرح ضرور پوشیدہ ہے۔ وہ کتاب و سنت کی آیات و روایات میں اگرچہ کہ لکھا نہ ہو لیکن چھپا ہے۔ جو مسئلہ کتاب و سنت کی آیات و روایات میں لکھا نہیں چھپا ہوگا اسے کہا جائے گا مسائل غیر منصوصہ۔ کیا کہا جائے گا؟ مسائل غیر منصوصہ۔ جیسے مچھر کا مسئلہ، یہ پوشیدہ پانی کی طرف پوشیدہ ہوگا، لکھا نہیں ہوگا۔ جب یہ کتاب و سنت میں لکھا نہیں چھپا ہوگا اسے کون نکالے گا؟ نبی کے غیر نبی؟ سوچ کر بولیے، نبی کے غیر نبی؟ غیر نبی۔ اہل کے نا اہل؟ اہل نکالے گا۔ اہل نکالے گا تو کس طرح نکالے گا؟ یہاں تک تھوڑا سا میں ہٹتا ہوں، چھوڑ دیجیے اسے۔ اللہ نے دنیا کے اندر دو ہی چیز پیدا کی ہے۔ کتنی چیز؟ صرف دو۔ ایک اللہ کا خلق ہے، ایک اللہ کا امر ہے۔ ایک اللہ کا خلق ہے، ایک اللہ کا امر ہے۔ خلق کی تکمیل اللہ نے 6 دنوں میں کر دی ہے۔ فی ستۃ ایام، تکمیل خلق کا کام مکمل۔ اب قیامت تک کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے اپنے امر کی بھی تکمیل کر دی اپنے آخری نبی کے ذریعے، اور یہ اعلان سنا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس طرح خلق کی تکمیل ہو گئی ویسے ہی اللہ کے امر کی بھی تکمیل ہو گئی، دونوں ہی مکمل ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے۔ جس طرح قیامت تک کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی ویسے ہی قیامت تک اللہ کا دوسرا کوئی امر نہیں آئے گا، نیا آئے گا۔ لیکن مخلوق بھی 2 قسم کی ہے اور اللہ کا امر بھی 2 قسم کا ہے۔ مخلوق کتنی قسم کی ہے؟ کچھ مخلوق ظاہر ہے اور کچھ مخلوق پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کی خلق کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اللہ کی خلق میں غور کرنے کی جسے صلاحیت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی ظاہر مخلوق کے اندر غور کر کے اس کی پوشیدہ مخلوق کو نکال لیا کرتا ہے۔ اسے ہم اپنی زبان میں سائنسداں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ رہا؟ پانی جو اللہ نے پیدا کیا انہی 6 دنوں میں پیدا ہوا یا بعد میں؟ یہ اللہ کی ظاہر مخلوق ہے، نظر آتا نہیں؟ اس میں ایک پوشیدہ مخلوق بھی تھی جو آج اللہ کی خلق کا ماہر اس کو غور کر کے ایجاد کرتا ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ یہ بجلی، یہ پاور، پانی کے اندر جو پوشیدہ تھی نا، سائنسداں نے اسے پا لیا کہ نہیں؟ یہ سائنسداں جو ہے اسے پیدا کرنے والا اس کا خالق ہے کہ اس کو پانے والا اس کا موجد ہے؟ موجد ہے کہ خالق؟ موجد ہے۔ اس کو خالق کہنا بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ حماقت ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اب جب یہ چیز دریافت ہو گئی اس کا شریعت میں حکم ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے امر میں اس کا حل ہوگا کہ نہیں؟ کیسے استعمال کروں، کس درجے میں استعمال کروں؟ میرے دوستوں وہ امر لکھا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے۔
جب چھپا ہوا ہے تو اسے کون نکالے گا؟ نبی یا غیر نبی؟ اہل یا نا اہل؟ اہل نکالے گا جو اللہ کے امر کے اندر غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اس کی نظر صرف ظاہر پر نہیں ہوگی، پوشیدہ تک پہنچنے کی جو صلاحیت رکھتا ہوگا وہ اندر تہ تک جا کے اس بجلی کے استعمال کرنے کے مسائل نکال کر دے گا، ہم جیسے لوگ مانیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قیامت تک اللہ کی خلق کے اندر ایجادات ہوتی رہے گی، ان ایجادات کا حکم شریعت میں کیا ہے اس کے معلوم کرنے کے لیے اللہ کے امر کے اندر اجتہادات ہوتے رہیں گے۔ جس طرح موجد کو خالق کہنا بے وقوفی ہے، ویسے ہی مجتہد کو رب کا درجہ دینا یہ بھی بے وقوفی ہے۔ مجتہد کو رب کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن ہم نہیں دیتے میرے دوستو، ہمارے جو ہے نا غیر مقلد ساتھی یہ دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ خود دیتے ہیں درجہ اس کا۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ اللہ کی جو خلق کے ماہرین سائنسداں ہیں، اس کے اندر ایک سائنسداں گزرا ہے نیوٹن، گزرا نہیں گزرا؟ یہ بیٹھا تھا، سیب گر گیا اس کے سامنے تو غور کرنے لگا، کیوں گرا، نیچے کیوں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، دائیں بائیں کیوں نہیں گیا، یہی غور کیا نا۔ اب غور کرنے کے بعد اس نے پایا کہ زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، گریویٹی ہے، تو اس کا وہ ایجاد کرنے والا ہے کہ پیدا کرنے والا؟ اس نے پا لیا کہ بنا لیا؟ پا لیا۔ میرے دوستو ایسے ہی جو اللہ کے امر کا ماہر ہوتا ہے نا وہ بھی ایسی غور کرتا ہے۔ ہم بھی تو دیکھتے سیب گرتا ہے، ہم نے غور نہیں کیا، اہل نے کیا۔ ایسے ہی ہمارے پیالے میں مکھی گرتی تو ہم بھی نکال کے پھینکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے امر کے اندر اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے صرف مکھی نکالتا ہی نہیں ہے، وہ غور کرتے کیوں نکلی۔ وہ جب غور کرتا ہے مکھی کیوں نکلی تو اس غور کرنے کے نتیجے میں یہ پاتا ہے کہ اس مکھی کے اندر دم سائل نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے کہ وہ مائع میں جا کے تحلیل ہو گیا، ایسا نہیں، منجمد خون ہے۔ کیسا خون ہے؟ جمع ہوا خون ہے، اس لیے اس کو نکال لیا گیا۔ یہ وجہ نکلنے کی پاتا ہے، اور اندر مچھر میں دیکھتا ہے کہ مچھر میں کون سا خون ہے تو اس میں بھی وہی خون نظر آتا، اور بہت سارے کیڑوں کے اندر یہ خون نظر آتا ہے کہ دم سائل نہیں ہے، جمع ہوا خون ہے۔ تو جس وجہ سے مکھی نکلی اسی وجہ سے مچھر نکال لیتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ نبی کے غیر نبی؟ غیر نبی۔ اہل کے نا اہل؟ اہل نکالتا ہے مچھر، تو کس طرح نکالتا ہے؟ سمجھ کر۔ کس طرح نکالتا ہے؟ سمجھ کر۔ اس کا سمجھ کر نکالنا مچھر اجتہاد کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ مچھر گرنے سے جو مسئلہ پیدا ہوا اس مسئلے کو حل کرتا ہے اجتہاداً۔ کیسے حل کرتا ہے؟ اجتہاداً۔ اب یہ مچھر صرف مجتہد کے پیالے میں گرتا ہے یا جو غیر مجتہد اس کے بھی گر جاتا ہے؟ اس میں بھی گرتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اولو الامر سے پوچھ کے اطاعت کرے گا، اہل ذکر سے سوال کرے گا، منیب کی اتباع کرے گا۔ یہی کرے گا نا۔ وہ جا کے پوچھ لے گا کہ مچھر گرا کیا کرو، کہے گا نکال لو، نکال لے گا۔ وہ مجتہد نے سمجھ کر حل کیا، یہ سن کر حل کر لے گا۔ وہ کیسے حل کیا تھا؟ سمجھ کر۔ یہ کیسے حل کرے گا؟ سن کر۔ اس کا سمجھ کر حل کرنا اجتہاد کہلواتا ہے، اور ہمارے جیسوں کا سن کر حل کرنا تقلید کہلواتا ہے۔ وہ مچھر نکالے گا، اس کا مچھر نکالنا اجتہاداً ہوگا، ہمارا مچھر نکالنا تقلیداً ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ مکھی گری تو صراحتاً مسئلہ حل ہو گیا، مچھر گرا صراحت نہیں تھی، ہم نے کہا اہل اجتہاداً حل کیا، نہ اہل نے تقلیداً عمل کیا، مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا۔ قیامت تک کے لاکھوں کروڑوں اربوں مسائل آئیں، ان تمام کے تمام مسائل کے حل کے لیے حل کی جو جائز صورت بنتی ہے صرف 3 ہے۔ کتنی ہے؟ صرف 3 ہے۔ یا تو مسئلہ صراحتاً حل ہوگا، اگر صراحتاً نہ ہو تو پھر اجتہاداً یا تقلیداً حل کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ مسائل کے حل کی جائز صورت ممکن نہیں۔ مچھر صرف مقلد کے پیالے میں گرتا کہ غیر مقلد کے بھی؟ وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ مچھر نکالے گا۔ تو جب مچھر نکالے گا تو آپ کھڑے اگر نہیں تو اس سے پوچھئے حدیث میں ہے کیا؟ غیر مقلدین کا فیوریٹ جملہ کیا ہے پتا؟
حدیث میں ہے کیا؟ حدیث میں یہاں قابل غور بات یہ ہے، کوئی ایسا بیٹھا ہے یہاں پہ مجمع میں جس نے یہ سنا ہو کہ اس نے یہ کہا کہ قرآن میں ہے کیا؟ پہلے تو قرآن کی باری ہے کہ حدیث کی؟ کسی نے بولا قرآن میں ہے کیا؟ مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث کہا کرتے ہیں کہ جو مسائل کے دلائل میں استفسار کرتے ہوئے بجائے قرآن کے اول پہلے میں اگر حدیث کا مطالبہ کرے تو سمجھو کہ یہ دین کی بنیاد کھو چکا ہے۔ بہرحال ہم اس کی زبانی کہہ رہے ہیں حدیث میں ہے کیا مچھر؟ وہ مچھر نکال کر پھینکے گا نا جب، تو آپ پوچھیں حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے مچھر نکالا، ہمارے اہل نے نکالا، تو جب اہل نے سمجھ کر نکالا اس کی دلیل نص میں موجود علت تھی، وجہ تھی مکھی کی نکلنے کی، تو یہ دلیل والا ہوا۔ ہم نے جب تقلیداً نکالا ہماری دلیل مجتہد کے اجتہاد ہوا، غیر مقلد کی دلیل تو صرف قرآن اور حدیث ہے۔ کتنی چیزیں بھائی؟ قرآن اور حدیث نہیں، میں کہہ رہا ہوں لیکن قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ صحیح حدیث۔ ہاں، صرف حدیث نہیں، اس میں بھی قید ہے۔ ان کے نعرے زبردست ہوتے، اسی کی وجہ سے ہمارے نوجوان طبقہ چلا جاتا ہے۔ دوستو یہ دجل کا زمانہ ہے، جب آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں پیکنگ اچھی ملتی، مال تھوڑی نا اچھا رہتا، تو آج ایسی باطل نہ حق کی پیکنگ لگا کے آتا ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، دین خدا کے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، دو ہی اصول واجب القبول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ نے دو ہاتھ دیا، ایک میں قرآن ایک میں حدیث ہے، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے۔ میرے دوستو اگر تیسری دلیل کا انکار کرو گے تو دو ہاتھ سے مچھر نہیں نکلیں گے۔ مچھر نکالیں گے تو ہم کہیں گے حدیث میں ہے کیا؟ تو اس کے پاس اس کا دوسرا حل ہے، تو کہے گا ٹھیک ہے میں مچھر نہیں نکالتا، مچھر سمیت دودھ پھینک دیتا ہوں۔ تو آپ پوچھیں مچھر سمیت دودھ پھینکنے کی حدیث ہے کیا؟ نہیں۔ سوچے گا عجیب آدمی سے پالا پڑا ہے، تو کہے گا ٹھیک ہے تمہارے پاس عقل ہے کیا؟ تو یقیناً صرف ہمارے پاس عقل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آگے اس کے پاس عقل کا 0% نہیں۔ دیکھیے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بھی اختلاف ہوگا یا تو نقل کا قصور ہوگا یا عقل کا قصور ہوگا۔ اسلام پر، خالص اسلام پر کبھی بھی عقلی اعتراض ممکن ہی نہیں ہے، اور صحیح اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی اعتراض ہوگا ہمیشہ عقل کا قصور ہوگا۔ اور یہ ہمارے دوست جو غیر مقلد ہیں نا، ان کے پاس عقل بھی 0% ہے اور نقل بھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تو میں یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے میں دلیل دوں گا اس کی۔ ان کے پاس عقل کا بھی 0% ہے، نقل کا بھی۔ تو جہاں تھوڑا تفاوت ہو، اختلاف ہوگا، جہاں کچھ ہے نہیں تو شور پکارتا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ عقل نہ ہو آپ کہتے ہیں، لیکن زبان ان کے پاس ہے، زبان کے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کہے گا ٹھیک ہے تمہارے پاس عقل ہے کیا؟ میں کیا کروں گا نا، مچھر سمیت دودھ پی لوں گا۔ تو ہم پینے نہیں دیں گے اور پوچھیں کہ حدیث میں ہے کیا؟ مچھر نکال کر پھینکو تو حدیث دو، مچھر سمیت دودھ پھینکو تو حدیث دو، مچھر سمیت دودھ پیو تو حدیث دکھا کر پیو۔ اب کریں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ ہے آپشن؟ ایسے گلاس لیا رہے گا، قیامت کے انتظار کریں گے۔ اب یہ مت کرو قیامت کے آنے کا، قیامت کے جانے کا کہ کب ہٹے میں کچھ کروں۔ قیامت کے آنے کا تو سبھی منتظر ہیں۔ بہرحال اس کے پلیٹ میں مچھر گرے گا، تو آپ دیکھیں وہ جو غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، یہ مچھر اسے بے دلیل کر دے گا۔ آپ کے ادھر قربانی ہوتی کی نہیں ہوتی ہے تو بڑا جانور بھی کٹتا ہوگا، ہے نا؟ کتنے اس کے حصے کرتے ہو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسئلہ منسوخ ہے۔ مسئلہ بھینس حلال ہے کہ حرام، اس کی حدیث کی ہے کیا؟ گائے حلال تو ہمیں پتہ چلا، بھینس حلال ہے حرام یہ لکھا نہیں ہے۔ لکھا نہیں تو کیا ہے ہی نہیں، ہے چھپا ہے۔ وہ جب چھپا ہے تو ہمیں کا اہل اجتہاداً اسے حلال بتائے گا۔ غور سے سنیں، کیا کرے گا؟ اجتہاداً اسے حلال بتائے گا۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟
اتنی سی غلط فہمی غیر مقلدین کو لگی کہ یہ جملہ اگر وہ یہی کہہ دینا کہ وہ اجتہاداً حلال بتائے گا تو مسئلے ختم. وہ کہتے ہیں وہ حلال بتائے گا نہیں بنائے گا. وہ کیا کہتے ہیں پتا؟ وہ حلال بنائے گا نہیں بتائے گا. اللہ کے مجتہد جو ہوتا ہے اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا نہیں ہوتا, اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اللہ کے حلال کو حلال واضح کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کے حرام کو حرام واضح کرنے والا ہوتا ہے. یہ قانون ساز نہیں ہوتا, قانون دان ہوتا ہے. یہ شریعت ساز نہیں ہوتا, شریعت دان ہوتا ہے. جیسے وہ پانی نکالنے والا نا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں پانی غیر اللہ کا بنایا ہوا ہے, تو ایسی وہ غیر مقلد کہتا ہے یہ مسئلہ غیر اللہ کا بنایا ہوا ہے, بنایا نہیں نکالا ہوا ہے. تو وہ بھینس کو اجتہاداً حلال بتائے گا, وہ سمجھ کر حلال جانے گا, ہم سن کر حلال مانیں گے. بھینس حلال ہوگی وہ بھی استعمال کرے گا, ہم بھی. یہ بھینس کا مسئلہ ہمارا حل ہوگا اجتہاداً یا تقلیداً, گائے والا حل ہوگا صراحتاً. اب غیر مقلد بھینس کو حلال کہے تو ہم پوچھیں گے حدیث میں ہے کیا, وہ کہے گا حرام تو ہم پوچھیں گے حدیث میں ہے کیا. تو پتہ چلے گا کہ وہ بھینس کے سامنے بھی بے دلیل ہوا جا رہا. بات سمجھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جو کتاب و سنت سے مسائل